عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی صورت میں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اسلام جو کہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی کا نام ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے دوبارہ صبح تک زندگی کے ہر میدان میں گواہی کا نام، ہر میدان میں رہنمائی کا نام یہ اسلام ہے۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے علمی دلائل اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا مقابلہ کرنا کفار سے ممکن نہ تھا۔ تو اس وقت کے جو اہل علم سمجھے جاتے تھے، جو کہ یہودی تھے، انہوں نے اس کے خلاف ایک وہ حربہ اختیار کیا کہ جس کو بعد میں نیپولین نے کہا تھا کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ بولو کہ بالآخر وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے، جس کو پروپیگنڈا کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے اور پھر ان شکوک و شبہات کو بار بار دہرایا تاکہ کم از کم اگر مکمل طور پر ایک مسلمان اپنے دین سے منحرف نہیں ہوتا تو اس کے دل میں شک ضرور پیدا ہو جائے۔ تو اس پروپیگنڈا وار کو اس وقت سے انہوں نے چلایا، بلکہ اس وقت سے نہیں، انہوں نے عیسائیوں کے خلاف بھی یہی حکمت عملی اپنائی تھی۔ ان کا ایک شخص یہودی تھا اور بظاہر عیسائی بن گیا اور عیسائیوں کے اندر سے توحید کا جو عقیدہ تھا اس کو تثلیث میں تبدیل کر دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر عیسائیوں میں یہ عقیدہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ان پر یہی آئی کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اسی میں گرتا ہے۔ تو ان کے اندر بھی یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اب جو کارروائی وہ عیسائیت کے ساتھ ڈال چکے تھے وہی کارروائی وہ اسلام کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ چیز ممکن نہ تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور جو کہ شک شبہ اگر پیدا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا تو وہی نازل ہو جاتی قرآن کریم کی صورت میں، اس کا جواب مل جاتا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب خود ارشاد فرما دیتے اور وہ شک شبہ رفع ہو جاتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس میں بھی یہ کام ان کا چل نہ سکا۔ وہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود سب سے رحم دل ہونے کے ان کے خلاف اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے خلاف بہت سخت حکمت عملی اپنائی، حتیٰ کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کی ایک آیت کو لے کر کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان سے زکوٰۃ وصول کریں، اس میں خود من اموالہم صدقہ، اے نبی آپ لیں ان کے مالوں میں سے صدقہ۔ یہاں پر صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ اسلام میں جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ صدقہ یا تو فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا وہ نفل کی شکل میں ہوتا ہے۔ جو فرض صدقے ہیں اس کا ایک نام زکوٰۃ ہے، ایک یہ ہے کہ کفارہ، قسم کا کفارہ یا روزے توڑنے کا کفارہ، یا جو ہے کوئی نظر مان لے کہ اللہ کے راستے میں میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو یہ فرض اور واجب صدقے ہیں، اور باقی جتنے بھی صدقے ہیں وہ نفلی صدقے ہیں۔ انسان جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور جس کے پاس مال نہ ہو وہ اس کے لیے مختلف نیکیوں کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، تاکہ یہ بھی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اگر مسلمان بھائی کی مدد میں لگے رہو گے تو یہ بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بہرحال یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام میں جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے اس کا اصل نام صدقہ ہے، پھر وہ صدقہ یا تو فرض واجب ہوتا ہے یا پھر نفل ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی خود من اموالہم صدقہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ تو خود جو ہے نا یہ صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا، یعنی صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لیکن قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی جاتی ہے۔ مخاطب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی ہے، لیکن حکم ساری امت کے لیے عام ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو اس کی جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو یہ تبلیغ کا حکم ہے، مخاطب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، تمام امت کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھاریے۔ تو یہ ابھارنے کا خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو ہے، لیکن یہ حکم سب مومنوں کے لیے عام ہے۔ اسی طرح جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم ہے یا ایھا النبی، اے نبی قل کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں کو، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو، کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں پر پردہ کر لیا کریں، اپنے چہروں پر چادر لٹکا لیا کریں۔ تو یہ حکم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ اپنی بیوی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں۔ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حکم سب کے لیے ہے، سب اپنی بیوی بیٹیوں کو اور دیگر کو جو ان کے زیر اثر ہوں ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے چہرے کا پردہ کریں۔ تو اصول یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، خطاب یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حکم عام تھا۔ بعد میں بھی زکوٰۃ وصول کی جا سکتی تھی، لیکن شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں نے ایسے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہ قرآن میں یہ جو حکم ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو اس وجہ سے اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نماز بھی ہم پڑھیں گے، روزہ بھی ہم رکھیں گے، حج بھی ہم کریں گے، دیگر بھی اسلام کے سارے احکامات بجا لائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے میں یا انہوں نے غلطی کھائی، یا یہ کہ مال انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے تو وہ اس مال کی محبت میں مبتلا ہو گیا کہ باقی سارے کام تو دین کے ہم کریں گے لیکن مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، تو شک میں پڑ گئے اور انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اب تازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے اور صحابہ کرام پریشان حالی میں ہیں، ادھر سے حضرت اسامہ کا لشکر بھی بھیجا جا چکا ہے،
اور مدینہ میں جو ہے وہ سخت خطرہ ہے، آس پاس کے جو دوسرے قبائل کفار کے ہیں ان سے بھی خطرہ ہے، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ تو توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، اسلام کے دیگر احکامات کو بھی مانتے ہیں، آپ فی الحال یہ وقت مصلحت پسندی کا ہے، آپ مصلحت سے کام لیں اور جہاد کے لیے لشکر کو مدینہ سے باہر نہ بھیجیں، اس طرح مدینہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری یا اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر آج وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ کیا کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری امت کے لیے یہ سبق بتا دیا کہ جو کوئی اسلام کے ضروریات میں سے، دین کی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر جہاد کی صورت بنتی ہو، اسباب مہیا ہوں اور عادل حکمران اعلان جہاد کا کر دے تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا جو کوئی ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ ضروریات دین کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک انسان ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا وہ گواہی دے دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے کچھ عقائد ایسے ہیں جن پر ضرور ضرور ایمان لانا ہے، وہ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی، تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں، ضروریات دین۔ اگر کوئی فرائض دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ اصول ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور اپنی انتہائی سخت پالیسی اپنائی دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کی وجہ سے۔ تو یہودیوں کی اس وقت بھی جرات نہ ہوئی کہ وہ اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو انتہائی رحم دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا میری امت کے باقی افراد پر وہ ابو بکر ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نرمی نہیں دکھلائی اور جہاد کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے یہود کی جرات نہ ہوئی۔ اور پھر دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی واشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے حکم میں سب سے زیادہ سخت امتیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو کوئی ان کے ساتھ ہیں جو صحابہ ہیں وہ ان میں سے بعض جو ہے وہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسے ہی ایک رعب اور ایک ہیبت اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس وقت بھی جرات